غزوہ موتا، میں مسلمانوں سے کبھی کہتا ہوں ارے ہماری تاریخ پڑھو، ہماری تاریخ نہیں پڑھی اس لیے یہ حالت ہے ہماری کہ 2 کو قتل کیا، 3 کو قتل کیا، خوف طاری ہو گیا ہے۔ غزوہ موتا، جب ملک شام، جارڈن جس کو آج کہا جاتا ہے، وہاں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے موتا۔ ملک شام پہلے بہت بڑا تھا، پھر انگریزوں نے اس کے 4 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑے کو جارڈن کا نام دیا جس کو عربی میں اردن کہا جاتا ہے۔ جارڈن میں جب ایک مسلم سفیر کو قتل کر دیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر بھیجا، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ان کی امارت میں، اور یہ کہا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر ان کے بدلے میں امیر بنے گا، اگر جعفر شہید ہو جائے عبداللہ ابن رواحہ ان کے بدلے میں شہید ہو جائے، ان کے بدلے میں قائد بنے گا، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمانوں کی جماعت جس کو امیر بنانا چاہے امیر بنا سکتا ہے، امیر بنا سکتی ہے۔ یہ 3000 کا لشکر جب ملک شام پہنچتا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے وہاں کتنی تعداد ہے۔ جب وہاں کے گورنر کو پتا چلتا ہے کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، رومن امپائر لیٹر لکھتا ہے، سپر پاور طاقت ہے اس وقت کی، رومن امپائر کو لیٹر لکھتا ہے کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے ہمارے خلاف، تو رومن امپائر 2 لاکھ کا لشکر 3000 کے مقابلے کے لیے بھیجتا ہے۔ کبھی پڑھو اپنی تاریخ، 3000 کا لشکر اور سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے۔ اللہ اکبر۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جھنڈا اٹھاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ جھنڈا اٹھاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر چرچا ہوتا ہے کس کو امیر بنایا جائے، خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جاتا ہے۔ 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے لشکر کے برخچے اڑا دیتا ہے، بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن اللہ اکبر 12 افراد شہید ہوتے ہیں۔ 3000 میں سے صرف 12 افراد 2 لاکھ کے مقابلے میں 12 افراد شہید ہوئے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جب مدینہ منورہ میں آئی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، میرے آقا کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب حضرت جعفر کے معصوم بچوں کو دیکھا تو آقا کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ آج جعفر کے گھر پہ بڑے حالات آئے ہیں، اس لیے تم کھانا پکا کر جعفر کے گھر والوں کو کھلاؤ، آج کھانا پکانے کا ہوش نہیں۔ اس وقت سے یہ طریقہ چلا کہ جب کسی کے یہاں موت ہوتی ہے دوسرے لوگ کھانا بیچتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت پھر حضرت جعفر کی بیوی نے بہت صدمہ لیا، تو میرے آقا نے فرمایا کیوں صدمہ لیتی ہو، یہ جعفر تو تیار ہے، تیار کہتے ہیں ہوائی جہاز میں اڑنے والے کو، یہ جعفر تو اس وقت جنت میں ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اڑ رہا ہے، سیر کر رہا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہماری جو تاریخ ہے اس تاریخ کو بار بار پڑھیے، لیکن تاریخ کو پڑھنا کافی نہیں ہے۔ تاریخ کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہونا چاہیے، وہ محبت پیدا ہونی چاہیے اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ۔ کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ صرف واقعات سن لینے سے اور آنکھ میں سے آنسو بہانے سے؟ سب سے پہلا کام ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں آ کر روئے۔